بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنے سیرہ کے سیشن سے ہی آغاز کریں گے اور واقعہ اسراء والمعراج ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اس پر۔ اسراء کا مطلب ہے رات کی جرنی، رات کا سفر، اور معراج کا مطلب ہے اوپر جانا۔ تو کل ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ سے لے کر جاتے ہیں بیت المقدس تک، اور وہاں پر امامت کرائی جاتی ہے تمام انبیاء کی، 1,24,000 پیغمبروں کی، اور اس کے بعد براق میں ٹریول کرتے ہیں خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، اور اس کے بعد اوپر جاتے ہیں جبرائیل کے ساتھ۔ براق کے ساتھ اوپر جانے کا نہیں ہے، جبرائیل کے ساتھ ہے۔ اور یہ سفر جو ہے یہ اونٹ پر یا گھوڑوں پر 40 دن کا ہوتا ہے بیت المقدس تک جانے کا، ٹھیک ہے جی۔ 40 دن کا تقریباً سفر تھا یہ، جو یہ ایک رات میں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تبھی تو یہ جب آگے، خیر وہ آگے آ جائے گا۔ اب جب یہ آسمان پر معراج ہوئی، پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں، پانچویں آسمان میں، چھٹے آسمان میں، ساتویں آسمان میں۔ تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر بیت المعمور جو کہ خانہ کعبہ کی ہی صورت میں ایک خانہ کعبہ اللہ کے 7ویں آسمان پر بھی موجود ہے، وہاں پر ٹیک لگائے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا۔ اب آرڈر کیا ہے؟ بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں واقعہ معراج سے۔ اب کون سا واقعہ پہلے ہو رہا ہے، کون سا واقعہ بعد میں ہو رہا ہے، کس نبی سے پہلے ملا جا رہا ہے، ان سے کیا بات کس وقت کیا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم سے آسمانوں پہ بات ہوئی ہے یا نیچے بیت المقدس پہ بات ہوئی ہے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے بات نیچے ہوئی ہے، اوپر ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور ان کا پتہ چل جانا بھی کوئی ایسی کوئی راز کی بات نہیں ہے، بس بات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے۔ وہ بات کیا ہوئی ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے کہ بھائی اللہ نے پھل کھانے سے منع کیا، اب آپ اس پریشانی میں پڑ جائیں وہ پھل کون سا تھا، تو یہ متشابہات ہیں، ان میں آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے مقصد دیکھنا ہے۔ جو رپورٹس ملتی ہیں وہ یہ کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ اب حضرت ابراہیم سے اور حضرت موسیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا قیامت کب آئے گی یا قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے اور حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان کے برعکس جب یہی سوال حضرت عیسیٰ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا علم ہے کہ قرب قیامت سے پہلے مجھے دنیا میں دوبارہ اللہ بھیجے گا، میں نے دجال کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں گے، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو یاجوج ماجوج وہاں موجود ہوں گے، اور انہوں نے فساد مچایا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ سے دعا کر کے ان کا خاتمہ ہوگا، پھر اللہ بارش بھیجے گا، اس بارش سے وہ جتنا بھی تعفن اٹھ رہا ہوگا زمین میں وہ سب ختم ہو جائے گا۔ قرب قیامت سے پہلے یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ کی ساتھ کنورسیشن جو ہوئی تو انہوں نے بتائی، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ دنیا میں
آنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہے تو یہ جواب انہوں نے دیا. آگے ہم چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ کیا, حضرت ابراہیم کے ساتھ. تو حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ سے یہ ڈسکشن ہوئی. حضرت ابراہیم سے جب بات ہوئی, اب یہ 7ویں آسمان پر ہوئی یا یہ جب بیت المقدس میں نماز پڑھا رہے تھے اس وقت ہوئی, بس بات حضرت ابراہیم سے ہوئی. کہاں ہوئی یہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے 7ویں آسمان پہ ہوئی تو کیا ہو جائے گا, اور اگر نیچے بھی ہوئی تو کیا ہو جائے گا, بات کیا ہوئی یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی بال کی کھال میں نکالنا کہ اچھا وہ کہاں ہوئی, حضرت ابراہیم کس کیفیت میں تھے, یہ جو فتنے والی سوچ ہوتی ہے نا وہ بال کی کھال میں جائے گی. آپ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام دیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ آپ میرا سلام اپنی امت کو دیجئے اور ان کو یہ بتائیے کہ جنت کے جو زمین ہے وہ بہت زرخیز زمین ہے, فرٹائل لینڈ ہے, لیکن بنجر ہے. وہ بنجر ہے یعنی زرخیز ہے لیکن فلیٹ لینڈ ہے. انسان اپنے اعمال سے اس میں پھل پودے معاملات لگائے گا. تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ جب آپ پڑھیں گے یہ کلمات جو ہیں, یہ جو ذکر اذکار ہیں, اس سے ایک ایک پودا ایک ایک پیڑ لگتا ہے. تو انسان اپنے عمل سے اس زمین کو بنائے گا. یعنی اللہ نے ہماری پیدائش کے ساتھ ہمیں ایک فلیٹ لینڈ پراپرٹی دے دی ہے, لینڈ. اب آباد ہم نے اپنے اعمال سے کرنا ہے. کسی نے چڑیا کو پانی پلا کے کیا ہے, کسی نے الحمدللہ سبحان اللہ, الحمدللہ سبحان اللہ, الحمدللہ اللہ اکبر, کسی نے استغفر اللہ, کسی نے نمازیں پڑھ کے, کسی نے نیک کام کر کے, کسی نے فیورسم بنا کے, کسی نے جہاد کر کے, کسی نے کچھ کر کے, کسی نے بچیوں کی تربیت کر کے, بچیوں کی شادی کر کے, یتیموں کی پرورش کر کے. وہ 1000 طریقے ہیں بھائی, 1,00,000 طریقے, ان گنت طریقے ہیں. آپ نے کس طرح سے اس جنت کو آباد کرنا ہے وہ آپ کا طریقہ ہے. تو یہ کتنی ایک کام کی بات آپ کو پتہ چلی کہ یہ جنت بنی بنائی آپ کو نہیں مل رہی, وہ آپ کے اعمال کے سبب آپ کو ملے گی کہ وہ زرخیز زمین ہے جنت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دیجیے اور ان کو بتائیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, میں نے دیکھی ہے, بہت کمال کی زمین ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگایا, لیکن وہ بنجر ہے, آباد مطلب فلیٹ لینڈ ہے. اب اس کو آپ نے اپنے اعمال سے پیدا کرنا ہے. تو جو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھا تو اتنا بڑا پیڑ لگ جائے گا کہ 700 سال تک گھوڑا اپنی تیز رفتار سے بھاگتا رہے, اس کا سایہ ختم نہ ہو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب ہم نے 20 کلومیٹر کا سفر کیا, 26,550 سٹیپس ہوئے. ہم نے واک کرنی ہے, تقریباً 12-13 ہزار سٹیپس پر 10 کلومیٹر بن رہے ہیں. تو ابھی تقریباً ہمارے 30 کلومیٹر بنیں گے, تقریباً 40,000 سٹیپس. اب آپ سوچیں کہ 40,000 سٹیپس کے اندر اگر ہم سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ پڑھ لیں, الحمدللہ, الحمدللہ پڑھ لیں, ذکر اذکار کر لیں, تو آپ کا جنت میں آپ کی استغفر اللہ کی بھی تسبیح کریں. تو یہ ذکر اذکار بھی اس کتنی دیر آپ بات کر لیں گے, کتنی دیر آپ تفریح کر لیں گے, 8 گھنٹے ہیں بھائی. ہاں کتنی دیر سیشن ہو جائے گا, ہوگا سیشن تو ہوگا, وہ تو لازمی ہے سیشن. تو وہاں مسجدیں ہمیں ملیں گی, وہ تو رستے رستے رک رک کے جب ہم جائیں گے تو آرام آرام سے, پھر ہمارے ساتھ دبانے والا بھی ہوگا, وہ بھی ریڈی. تو وہ تو ہم آرام آرام سے کرتے کرتے جائیں گے, سیشن ویشن بھی ہوں گے انشاءاللہ, سیرہ کا بھی سیشن ہوگا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذکر اذکار بھی ساتھ ساتھ, تو انسان کی زبان بھی چلتی رہے. منہ سے ذکر کرنے کا بھی ایڈوانٹیج ہے, عمل کا تو پھر ہے ہی ہے, لیکن الف لام میم سے آپ نے 30 نیکیاں تو لے لی, ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیں اور ان کو یہ بتائیں کہ
جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، لیکن آپ نے اپنے اعمال سے اس کو تیار کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس بڑا شارٹ ٹائم ہے بھائی، 60-70 سال کا۔ اب اس 60-70 سال میں آپ نے زبردست جنت کریٹ کرنی ہے اپنی، تو ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ کوالٹی اعمال کرنے پڑیں گے تاکہ اچھے سے اچھی، یا آپ اپنا ایک گھر لے لیں، ایک پلاٹ لے لیں، تو پھر آپ کو ہوتا ہے یار میں اس میں یہ شینڈیلیئر، یہ ٹائل، یہ یہاں آپ کو پیڑ لگانے کے اندر کوئی پیڑ جا کے نرسری سے خرید کے لے کے آ کے کھدوا کے نہیں لگانا، آپ نے سبحان اللہ پڑھا لگ گیا، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا تو آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے کہ سارے اعمال ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے بھائی، یہ اتنی بڑی ایکنالجمنٹ ہے، اتنا بڑا سرنڈر ہے کہ بس لاجواب کر دے یہ پھر، ٹھیک ہے جی، یہ ہے معاملات۔ آپ $1,000,000 کما لو، لا الہ، ہمارے لیے ایک لا الہ الا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا میں اللہ کو کمانا چاہتا ہوں، میں اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے تحفہ نہیں چاہیے، اللہ مل گیا تو سب مل گیا نا۔ آپ تو تحفے طائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ ڈائریکٹ سورس کو پکڑو، سورس کو پکڑنا ہے احمد بھائی۔ نام بھی تو پھر محمد احمد ہے، محمد احمد نام ہو کے کوالٹی اور کوانٹٹی والی تعریف ہے، کیوں بھائی؟ اب مالک سے اللہ کے نبی کی ملاقات کروائی گئی، مالک کو بلایا گیا۔ یہ مالک کون ہے؟ جہنم کے دروازے کا چوکیدار۔ یہ فرشتہ مالک جو ہے، مالک نام جہنم کے گیٹ کیپر کا ہے، دروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک، ٹھیک ہے جی۔ اب اس مالک کے بعد اللہ کے نبی کو نہیں لے جایا گیا، مالک کو بلوایا گیا، ان کو بھی ملاقات کروائی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کا وزٹ ہو رہا ہے تو سب نہیں ملنے کے لیے آئیں گے۔ اب آپ سوچیں، امیجنیشن میں جائیں، بس پہلے آسمان میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اب ہم تک تو جو پہنچا ہے وہ تھوڑا بہت پہنچا ہے۔ اب جب مالک سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس سے جب ملاقات کی تو وہ مسکرائی نہیں، بالکل سیریس شکل۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ باقی فرشتوں سے جب ملاقات ہوئی، باقی لوگوں سے، سب مسکرا کے اچھے طریقے سے سلام دعا کی۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے کہ مالک جو ہے یہ مسکرا نہیں رہا؟ نے بولا اللہ نے جب سے اس کو کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، تب سے نہیں مسکرایا، کیونکہ ذمہ داری جہنم ہے نا۔ اگر یہ کسی کے لیے مسکراتا تو آپ کے لیے مسکراتا، آپ سے زیادہ اس بات کو کوئی ڈیزرو نہیں کرتا کہ جس کے لیے یہ مسکرائے، لیکن یہ آپ کے لیے بھی نہیں مسکرا رہا، تو کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے یہ بتایا گیا، اس سے یہ جو میسج مل رہا ہے کہ بھائی وہ خطرناک معاملات ہیں جہنم کے، یہ تفریحوں کی بات نہیں ہے۔ وہ جہنم کی کیا کیفیت ہے؟ ایک بندہ جو اس کا ذمہ دار ہے، جو ڈیلی دیکھ رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، جس کے سامنے ڈیلی موت کو موت دے کے لوگوں کو جہنم میں پھینکا ہوا ہے، اور وہ کیا کچھ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا ہے جہنم کی، تو منظر کشی ہو چکی ہے نا، کہ پیپ والا پانی، زرکون کے درخت، ماتھے سے پکڑ کے کھینچنا، داغے جانا، کھولتی ہوئی آگ کے اندر آپ کو ڈال دینا، موت کو موت دے دی گئی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اس کی تو ہنسی وسی سب اڑ گئی نا بھائی، مسکراہٹ اڑ گئی۔ مطلب اتنی سی مسکراہٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے سلام کرنے کے لیے بھی مطلب اتنا سیریس کہ اللہ کے نبی کو پوچھنا پڑا جبرائیل کیا وجہ ہے؟ تو یہ مالک سے ہی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور کے اوپر تو حضرت ابراہیم ٹیک لگائے ہوئے تھے،
اور بیت المعمور خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر اللہ کا ایک خانہ کعبہ کی ماڈل پر ایک گھر موجود ہے جس پر دنیا کی کریشن سے، کائنات کی کریشن سے ڈیلی 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے طواف ایک دفعہ کر لیا اس کی باری قیامت تک نہیں آنی، اتنے فرشتے ہیں، ڈیلی نئے 70,000 چلتے ہیں، ڈیلی نئے 70,000 چلتے ہیں۔ اب اس بیت المعمور کے بعد آگے آپ جاتے ہیں اس سے اوپر، تو اب آ جاتی ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ ہے ایک پیڑ، منتہا ہے اینڈ میں، آخری چیز اللہ کے عرش سے پہلے، وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے نبی نے ایکسپلین کیسے کیا؟ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ ملا، ایک جگہ آتا ہے 6ٹھے آسمان پہ ملا۔ حضرت ابراہیم سے 7ویں میں ملاقات ہوئی تو 7ویں پہ سدرۃ المنتہا تھا، تو اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ شروع 6ٹھے آسمان سے ہوتا ہے اور فنش جا کے سدرۃ المنتہا، اور یہ آخری چیز ہے اللہ کے عرش سے پہلے، جو اینڈ پوائنٹ ہے، جس سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، اس سے پہلے جبرائیل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کو ایکسپلین ایسے کیا کہ اس کے جو پھل ہیں وہ بڑے بڑے جارز کی، اللہ کے نبی نے ایکسپلین کیا حجر کے جار، حجر کے جو پانی کے جار ہوتے ہیں۔ اب حجر کیا ہے، پانی کے جار کیا ہے، کہ ہمارے پاس ہسٹری میں اب چیز موجود نہیں ہے، کہنے کا مقصد، اور بڑے سائز کے اس پہ پھل لگے ہوئے، ہاتھی کے کانوں جیسے اس کے بڑے بڑے پتے، اور اللہ کے نبی سے ہاتھیوں کی انٹریکشن بھی کہیں دنیا میں اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایکسپلین ان کو ہاتھیوں کے کانوں سے ہی کیا، اور اس کو ایکسپلین کیا کہ اس سے گولڈن کلر کی بٹرفلائیز اس کے آس پاس ہیں، اور الگ قسم کی اس پہ سے روشنی نکل رہی ہے، بس بہت ہی الگ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اب وہی والی بات ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں تک، ٹھیک ہے جی۔ تو سدرۃ المنتہا کے اوپر جیسے جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اوپر جاتا گیا تو الگ الگ قسم کی روشنیاں، الگ الگ قسم کے کلرز، بٹرفلائیز گولڈ کی، اور اس کی ایکسپلینیشن سورہ نجم کے اندر ذکر ہے۔ سورہ اسراء جو سورہ کہف سے پہلے اس میں ذکر ہے واقعہ اسراء کا، یعنی جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے، اور سورہ نجم، اسراء والمعراج، ان 2 صورتوں میں ذکر آئے گا اس کا۔ تو سورہ نجم جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں یہ پتہ چلے گا۔ اب اللہ کے نبی کو سدرہ جو پیڑ ہے اس کے نیچے 4 دریا دکھائے گئے، 2 چھپے ہوئے جو جنت کے ہیں وہ ہڈن رکھے گئے، اور اس کے سدرہ کے نیچے 4 دریا بہتے ہیں، ریور نائل، نیل اور یوفریٹس۔ یوفریٹس ریور کو اردو میں کیا بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، یہ جو دنیا کی، یہ جو عراق والی سائڈ کے اوپر یہ جو ریور نائل ہے، جو دریا نیل جو حضرت موسیٰ کے لیے، تو وہ وہاں سے وہ بہہ رہا ہے۔ تو 2 دنیا کے اندر جو موجود بلیسڈ ریورز ہیں، جو پرانی سویلائزیشنز جس میٹھے پانی کے ذریعے آباد ہوتی ہے، کیونکہ نمکین پانی سے تھوڑی دنیا آباد ہوتی ہے، ریور اور سی میں فرق ہے۔ ریور از میٹھا پانی، پینے والا پانی، جس سے آپ سیراب ہوتے ہیں، جس سے آپ فصل اگاتے ہیں، جس سے کھانا پینا اگتا ہے، وہ ریور ہے۔ نمکین پانی سمندر سے تھوڑی اگا سکتے ہو، سمندر کے اندر ٹریولنگ ہوتی ہے، فرق ہے، دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، ریور اور سی، ٹھیک ہے جی۔ ایک جب آپ یہاں سے ناردرن ایریا پاکستان کے ٹور پہ جاؤ گے تو پہاڑوں سے وہ جو گلیشیئر پگھلتا ہے اور وہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے، وہ میٹھا پینے والا پانی ہے۔
ایک میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے، ایک نمکین پانی کی مچھلی ہوتی ہے. نمکین پانی یہ ہاکسبے والا یہ پی نہیں سکتے، صحیح ہے. تو یہ دریا یوفریٹس ریور اینڈ ریور نائل، ٹھیک ہے جی. اور جو جنت کی دو دریا ہے وہ کوثر الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوثر اور سلسبیل، سلسبیل یہ دو جنت کی ایکسکلوسیو دریا ہیں. یہ اللہ کے نبی کو یہ بھی دکھائے گئے. اور جبرائیل اپنی، یہ دوسرا واقعہ تھا، دوسری سچویشن تھی جب سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل کو ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے 600 پر ہیں اور ان کے پروں سے موتیاں نکل رہے تھے. اب وہ کیا کیفیت ہے وہ تو ہم ان الفاظ میں ہی صرف ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم امیجنیشن میں جا نہیں سکتے. ہماری سوچ کی ایک لمیٹیشن ہے. جیسے آپ کی آنکھ اس دیوار کے پار دیکھ نہیں سکتی، اسی طریقے سے دماغ ایک لمٹ سے آگے سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. اب ایک انسان ہے وہ بولتا ہے یار سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے نا. مجھے اس کا جواب بڑا آسان ملا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے نا. جس طرح سے آپ کی آنکھ کی ایک حد ہے نا بھائی، وہ کیا دیوار سے پار دیکھ سکتے ہو؟ جبکہ دیوار کے پار بہت کچھ ہے، پوری دنیا ہے، لیکن میری آنکھ کی لمیٹیشن ہے، میں نہیں دیکھ سکتا. اسی طریقے سے میرے دماغ کی بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا اس سے آگے. ختم، لمٹ ہے، میرے دماغ کی لمٹ ہے، وہ اس سے آگے سوچ نہیں سکتا. اب کمپیوٹر ہم نے بنایا ہے، کمپیوٹر یہ سوچنے بیٹھ گیا ہے یار تھامس ایڈیسن نے بلب بنایا. اب بلب سوچنے بیٹھ گیا ہے کہ تھامس ایڈیسن کیا ہے. بلب تھامس ایڈیسن تک تھوڑی پہنچ سکتا ہے. اب بوتل میں نے بنائی مشین میں، بوتل کے پاس وہ سوچ تھوڑی ہے کہ وہ بتائے کہ عمر بھائی کیا ہے. کریٹر الگ ہے، کریٹڈ چیز الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے. وہ لمٹ ہے آپ کی، ہماری سوچ کی. ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن لمیٹیشن ہے، ٹھیک ہے جی. تو کچھ چیزیں جہاں لمیٹیشن ہے تبھی تو انسان ہمت ہارتا ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے جی. تو 3 بڑے واقعات ہوئے اس واقعہ معراج پہ. ایک تو جبرائیل کو واپس دیکھا گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کے عرش کے نیچے سے مجھے دی گئیں. beneath the throne of the Almighty، اللہ کے عرش کے بالکل نیچے. یہ وہاں سے یہ 2 چیزیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کو معمول بنائے گا رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا، یہ اس کے لیے تمام چیزوں سے کفایت کر جائیں گی، کافی ہو جائیں گی. باقی سارا قرآن پاک دنیا میں نازل ہو رہا ہے. یہ 2 آیات آپ کو تحفہ واقعہ معراج میں مل رہا ہے تو کیا اس کی اہمیت ہوگی؟ یہ صرف یہ کہنا سمجھنا ہی کافی ہونا چاہیے. یہ 2 آیات کے لیے ان کا آسمان پر آپ کو دیے جانا ہی ان کی ویٹیج کے لیے کافی ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے ہمارے آپ کے لیے. اور تمام احکامات اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نازل فرمائے، جبرائیل کے ذریعے میسج پہنچایا. لیکن وہ تحفہ جس کو دینے کے لیے اللہ نے آپ کو زمین سے آسمان پر بلایا، نماز کا تحفہ. اور انیشلی یہ نماز جب سدرۃ المنتہا سے اوپر جا کے جب اللہ سے کلام ہوا ہے. اچھا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے براہ راست فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آنکھیں
اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نور کی چادر تھی. سو اسٹیبلش یہی ہے کہ اب اس میں بھی خیر دو رائے آ رہا ہے, اسی لیے اس بحث میں نہ جایا جائے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. یہ بات حضرت عائشہ سے روایت ملتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا, اس نے جھوٹ باندھا, بہت بڑا جھوٹ بولا. کلام ہوا, کلام تو حضرت موسیٰ سے بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہوا نہیں ہوا یہ ہمارے پے گریڈ سے اوپر کی ایک بات ہے, ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے یہ. اچھا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ملاقات ہوئی اور دیکھا بھی تو ہم کیا کر لیں گے, نہیں ہوئی تو کیا کر لیں گے. تو جو ہمارے ڈومین کی چیز نہیں ہے ہمیں اس میں دخل اندازی کرنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اس سے پھر انسان کا ذہن دوسری طرف جانے لگتا ہے. مقصد کیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ 50 نمازوں کا اللہ نے آپ کو تحفہ دے دیا. اب جب 50 نمازوں کا آپ کو تحفہ مل گیا تو یہ تحفہ لینے کے بعد جب اللہ کے نبی 7ویں آسمان سے گزرے تو ظاہر حضرت ابراہیم ملے, انہوں نے کچھ وہ نہیں, لیکن جب حضرت موسیٰ کے پاس گزرے حضرت موسیٰ نے روک لیا, کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو ایکسپیرینس تھا امت چلانے کا, بڑی امت کے ساتھ ایکسپیرینس تھا. اور حضرت موسیٰ نے اللہ کے نبی سے روک کے, جی آپ کو کیا تحفہ ملا, کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کچھ نہ کچھ, ظاہر حضرت موسیٰ ہے انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہوا, ان کی بھی ویٹ, ٹھیک ہے بھیج دیں. تو جب نماز کا ان کو تحفہ ملا اور حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا. نہیں جی میری امت یہ بھاری معاملہ آپ کو مل گیا ہے, آپ اللہ سے جا کے اس کے اندر تھوڑی کمپنسیشن کروائے. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس امت کے ساتھ ہے اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ بھاری ہو جائیں گی. اللہ کے نبی فوراً نہیں چلے گئے, انہوں نے جبرائیل سے دیکھا, مشورہ کیا, حضرت جبرائیل نے بھی ایکنالجمنٹ کری, اب گئے. 5 کر کے کم ہوئی, 10 کم کر کے کم ہوئی, یا جیسے بھی کم ہوئی 5 تک کم ہو گئی, اور آنا جانا اس طرح سے لگا رہا. اب آپ اس بال کی کھال میں, یار وہ 5 کر کے کم ہوئی, اچھا تو پہلے ٹرپ کے بعد 9 ٹرپ لگے ہوں گے اللہ کے نبی کے, ان 9 ٹرپوں میں کیا کیا کنورسیشن ہوئی یہ تو بتاؤ. یہ وہی بات ہے کہ پھل نہیں کھانا, بھائی وہ پھل کون سا تھا؟ بھائی اللہ نے یہ بتا دیا کہ آدم کو کہا جنت میں جو چاہے کرو, بس یہ پھل نہیں کھانا. اب آپ اس چکر میں, یار وہ لال تھا, وہ کیلا تھا, امرود تھا, کھجور تھا, ناشپاتی تھی, وہ کوکونٹ ٹری تھا, وہ کیا تھا وہ, یار اس میں کیا پڑھنا ہے آپ کو, اس میں پڑھ کے کیا ملے گا. مقصد یہ ہے یار 50 نمازیں ملی تھی, کم کرتے کرتے 5 ہو گئی, اور اللہ کے اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 بھی آپ کی امت. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے, اب میں آئی ایم فیلنگ embarrassed. I cannot go back and again and say I have already done this much. 90% تو معافی کروا لی, اب 10% پہ بھی میں نہیں. تو اتنی دیر میں ایک دم سے اللہ کی آواز آتی ہے کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن میں ثواب 50 کا دوں گا. یہ ہے اللہ. اچھا کیا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ کنورسیشن حضرت موسیٰ کی چل رہی ہے؟ لیکن اللہ کو سب پتا ہے, لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے آج یہ پورا واقعہ ہوا ہے تاکہ امت کو یہ پتا چلے کہ بھائی اوریجنل مقصد, اگر 50 نمازیں فرض ہو جائیں آپ کے اوپر, مجھے بتائیں آپ کے بعد ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز کھڑی ہو رہی ہوگی. کم سے کم ایک نماز کو 15 منٹ تو آپ کو لگتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے میں, سر باجماعت 15 منٹ, تو گھنٹے میں 4 ہو سکیں گی, 10 گھنٹے میں 40, 12 گھنٹے میں 48, 13 گھنٹے, 8 گھنٹے نیند کے, تو پورا دن تو آپ کا نمازوں میں نکل گیا. اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ نے اوریجنلی انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا, جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان, جن اور انس کو نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے. دنیا تمہارے لیے بنائی ہے, تمہیں اپنے لیے بنایا ہے, اور اس میں بھی پروٹوکول اللہ کا, 5 پڑھ لو 50 کا مل جائے گا. اور ایک اور تحفہ کہ میں آپ کی امت کے ہر شخص کو معاف کر دوں گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو. یہ تحفہ بھی مل گیا.
یہ تحفہ بھی مل گیا اگر شرک نہ ہو. لیکن یہ شرک چھوٹی چیز نہیں ہے بھائی. ہم اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں. شرک کو جب آپ کھولیں تو شرک یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نہیں ہم تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہم نہیں مان رہے, ہم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. یہ کہہ دینا سے آپ تھوڑی بچ جاؤ گے. یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا رازق ہے, یہ بندہ میری جان لے سکتا ہے, یہ بندہ مجھے ڈالے میں ڈال کے اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے, یہ شرک ہی تو ہے اور کیا ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا اور قرآن میں آ گیا کہ پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے, اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. نقصان اور فائدہ اگر آپ نے کسی اور کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا تو کیا ہے, شرک یہی تو ہے اور کیا ہے. کہ آپ نے اللہ کی جو کوالٹی تھی فائدہ پہنچانے کی وہ آپ نے عمر بھائی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی. آپ نے ہاں دنیا میں طریقہ کار اختیار کرنا ہے لیکن ایکسپیکٹیشن الٹیمیٹلی اللہ سے ہے. آپ نے اپنی محنت پوری کرنی ہے عرفان بھائی, آپ نے کی, آپ کے حصے میں 9 کلائنٹ آ گئے, آپ کے نصیب میں 9 ہی تھے, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے ایک کا دکا اور بھی ہو جائے. میں نے آپ کے نصیب سے نیت کر کے کوشش کرتا ہوں میں بھی, لیکن آپ کے حصے کی ایفرٹ سے 9 ہی کلائنٹ آپ ایگزیکیوٹ کر سکے. وہ عمر بھائی نے نہیں آپ کو دیے, وہ اللہ نے آپ کو دیے, لیکن آپ نے اس کے لیے ایکشن پرفارم کیا. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ عمر بھائی مجھے فائدہ دے دیں گے, یہ شرک ہے. تو ڈاکٹر اسرار اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے بڑا زبردست ایک بات کی. انہوں نے بولا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنا سجدہ 2-3 سیکنڈ لمبا کر دیا اس نیت سے کہ اگلا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ذرا سجدہ لمبا کر دوں. یہ بھی شرک ہے, شرک خفی. کہ میں ویسے تو 3 سیکنڈ کا سجدہ کرتا تھا لیکن مجھے پتا ہے ابھی 4 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نے سجدہ 6 سیکنڈ کا کر دیا. یعنی یہ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا, میں نے دکھانے کے لیے کیا نا. یہ بھی شرک ہے. تو بھائی ایسے شرک خفی اللہ پاک ہم جو کر رہے ہیں ان انٹینشنلی, اللہ پاک ہمیں ایسے شرک سے معاف فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہم کمزور ہیں, ہمارے پہ اتنا لوڈ نہ ڈال جتنا ہم اٹھا نہیں سکتے. ہم پہ وہ لوڈ نہ ڈال جو تو نے پچھلی امتوں پہ ڈالا, ہم نہیں اٹھا سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میں دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما, آخرت کی بھی حسنہ عطا فرما. تو کرتے 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 آپ 5 فرض نمازوں پر اکتفا ہوا. لیکن اللہ کے نبی کا جو کامن پریکٹس تھی سنت نوافل ملا کے وہ 50 سے زیادہ رکعت ہو گئی تھی اوور آل. اللہ کے نبی کا تو کیا کمپیریزن, ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن اس سے ہمیں امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے نماز کی. نماز کی امپورٹنس کے لیے صرف ایک یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ نے وہ آپ کو آسمان نے دنیا سے آسمان پر بلا کے دی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ نماز کا تحفہ مل گیا, سورہ بقرہ کا تحفہ مل گیا, شرک سے پاک جو ہو گیا اس کو جنت کا تحفہ مل گیا. 7 آسمانوں پر تمام اللہ کے پیغمبروں سے ملاقات ہونے کا تحفہ مل گیا. جہنم کے گیٹ کیپر مالک سے بھی ملاقات ہو گئی. اب واپسی کے سفر میں لاجیکلی اب مین اللہ سے تو ملاقات ہو گئی, مین پرپس تو پہلے اللہ سے ملاقات ہے نا. جو آپ کو ہوسٹ کر رہا ہے, آپ ہوسٹ کو ویٹ تھوڑی کراؤ گے. تو لاجیکل بات کیا ہے کہ سب سے پہلے ڈائریکٹ وہاں ملاقات ہوئی ہوگی, ان ملاقاتوں کے بعد باقی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی, نیچے چیزیں وزٹ ہوئی ہوں گی. بندہ پہلے تو مین مقصد اچیو کرتا ہے نا, اس کے بعد کیا ہو گیا, سونے دو, کوئی بات نہیں یار, کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہنسنے کی کیا بات ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, سن لیں گے بعد میں, ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے, نہیں کوئی ایسی پریشانی تھوڑی ہے. ہاں اٹھا ہوا ہے وہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کا سیشن ہم ادھر اختتام پذیر کرتے ہیں. اس سلسلے کو انشاءاللہ کل ہمارا تھرسڈے جمعرات ہے, کل انشاءاللہ
واقعہ معراج ہی کنٹینیو ہمارا رہے گا، کیونکہ ابھی بہت سارے اور واقعات ہیں جس میں جنت دوزخ کے مناظر ہیں، اس کے بعد واپسی دنیا میں آنا ہے، اس کے بعد اس معاملے کا واقعے کا ذکر کرنا ہے، پھر ابو جہل جیسوں کا مذاق اڑانا ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی کی نشانیاں ہیں، اور اب یہ ہم ہجرت کے بہت قریب آ رہے ہیں، ہجرت کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ سو اللہ پاک جتنا پڑھا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، سیرہ کے 22-23 لیکچرز ہو چکے ہیں، جتنا سنا گیا، پڑھا گیا، سمجھا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام پریکٹسز کو اپنے عمل میں لا کر اپنا تزکیہ نفس کرنے کا ہمیں موقع ملے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپلائی کر کے ہی تزکیہ نفس ہوگا۔ دلوں کی پاکی اللہ کے نبی کی زندگی کے طریقے پر چل کر ہوگی۔ اب وہ طریقہ کیا ہے، اس کو طریقے کو پہلے سمجھنا سننا بھی تو پڑے گا۔ آج آپ نے سن لیا تو اب عمل میں آئے گی نا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا مالک کون ہے، اب آپ مالک مالک کرتے گھوم رہے ہیں سب کو۔ مالک تو دروغہ جہنم کا نام ہے مالک۔ مالک یہاں آگے بن گیا ملک صاحب، ہاں تو وہ ملک صاحب پھر ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، آپ غور کریں، مالک کے ڈومین میں ہی جائیں گے ملک صاحب بھی۔ اللہ خیر کریں، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں شرک سے پاک کرے، اور مسلمانوں کا اچھا دور بھی ہمیں ہماری آنکھوں سے نصیب دیکھنا فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔